آپ دیکھیں کہ یہ گھر کتنا بہترین گھر ہے کہ یہاں پر اگر آپس میں بچوں کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ ملے گا تو کیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کو بکھیر دیتی ہیں اور حسن اور حسین جو ہے وہ دانوں کو جو زیادہ اٹھائے گا وہ جو ہے اس کو ملے گا، لیکن دانے دونوں برابر اٹھتے ہیں۔ تربیت گھر کے اندر ہے۔ ایک اگر کچھ دے رہا ہے بڑا سائل کو تو دوسرا کہتا ہے میں بھی دوں گا، تیسرا کہتا ہے میں بھی دوں گا، وہ یہ تربیت ہے۔ قرآن کی پوری جو ہے وہ صورتیں انہی کے لیے اتر آئی ہیں۔ کیا یہ تربیت ہم دے رہے ہیں بچے کو؟ کیا ہمارے گھر میں بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا صدقہ ایسے دینا ہے، خیرات ایسے دینا ہے، اللہ کی راہ میں ایسے دینا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ انفاق کا سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے یا نہیں، یا خود غرضی سکھائی جاتی ہے؟ وہ آج جو بچے کے اوپر کام ہو رہا ہے، اینیمیشن، ڈی سی کامکس، ڈزنی ورلڈ، مارول، یہ سب کیا ہے؟ وہ یہ خود غرض بنا رہے ہیں اس کو، یہ خود پرستی بنا رہے ہیں۔ اس اینیمیشن کارٹون کے ذریعے آج دیکھیں بچہ ہر چیز چھین رہا ہے، چھپٹ رہا ہے، پھینک رہا ہے، دوسرے کی بھی چھین لیتا ہے، اس کی بھی چھین لیتا ہے، باہر دیکھتا ہے وہ بھی چاہیے اس کو۔ کیا ہے یہ؟ دنیا پرستی، دنیا کی چیزیں سے سکھائی جا رہی ہیں۔ یہ بچہ کب یہ کہے گا کہ میں خود دے دوں؟ تربیت دیکھیں آپ عزیزان محترم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین 50-56 سال ہے جب جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب مدینہ کے حاکم نے امام کو بلایا بیعت کے لیے تو امام نے جہاں بہت سارے جملے کہے، اے ہاتھ منا ذلہ، یہ امام کا جملہ ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ کہا کہ جو زیادہ پڑھا نہیں جاتا۔ امام نے جب یہ کہا کہ ہمیں گوارا نہیں ہے ساری چیزیں، ہم اس سے مبرہ ہیں، تو امام نے فرمایا کہ جس طہارت نے ہماری پرورش کی ہے وہ راضی نہیں ہے اس کام سے۔ یعنی اگر آپ اس کو عام جملوں میں ترجمہ کریں تو کہا ہماری والدہ راضی نہیں ہے اس کام سے۔ مولا آپ اپنی اتنی ایج ہو گئی ہے آپ کی، پھر بھی کہا نہیں، ماں ضروری ہے۔ ماں نے تربیت ایسی کی ہے کہ حسین جیسا، یزید جیسے کی قید نہیں کر سکتا۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ عزیزان محترم، استاد علی ہمارے فرماتے ہیں کہ ہم 2 ہفتے کے ایک کیمپ پر 17 سال سے لے کر 20 سال کے لڑکوں کو لے کر کیمپ پر گئے تو ابھی کچھ گھنٹے گزرے تھے، دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا کونے میں رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ ہم نے اس کو دفتر بلایا، بولا کہ کیا بات ہے؟ پہلے تو شرمایا شرمندگی سے، بولا کیا بات ہے؟ کہا مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ کچھ 17 سال کا لڑکے ہوتے تو مذاق اڑاتے کہ بھی چھوٹے بچے ہو تمہیں ماں یاد آ رہی ہے، لیکن جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آفرین ہو اس ماں پر جس نے ایسی تربیت کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دور ہے ماں کو یاد کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ماں وہ بیس ہے سوسائٹی کی کہ جو ایک بچے کو، چاہے وہ کسی گاؤں میں پیدا ہو اور کسان کا بیٹا ہو، اس کی تربیت ایسے کرتی ہے کہ وہ قاسم سلیمانی بن جاتا ہے۔ یہ ماں ہے، وہ ان ماؤں کو لوگ نہیں پہچانتے۔ یہ ماں کی تربیت ہے کہ اس مقام پر آ جائے ایک شخص کہ پوری دنیا اس کے نام سے گھبرانے لگ جائے۔ آج بھی شہید ہوئے سردار کو کتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی انسٹاگرام قاسم سلیمانی کے نام سے گھبراتا ہے، فیس بک گھبراتا ہے۔ وہ ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہا شخص ایسا ہے، مائیں گمنام ہے ایسی۔ شیخ انصاری خوب کتنے بڑے ہیں کہ جتنے بھی بڑے فقہا ہیں آج اس زمانے سے لے کر آس پاس کے، کہ سب شیخ انصاری کی اس محنت کا نتیجہ ہے۔ علم کسی نے لے لیا، سیاست آیت اللہ شیرازی نے لے لی، لیکن تقویٰ جو تھا شیخ انصاری کا ان کے ساتھ قبر میں چلا گیا۔ شیخ انصاری کی ماں دے اسکول کی رہنے والی تھی، نجف جب آئیں
اپنے بچے کے پاس بھی اور زیارت کرنے. تو جب عرب خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ انصاری کی ماں ہے تو ہاتھوں کو چومنا شروع ہو گئی, بالکل عقیدت احترام. ماں پریشان ہو گئی, کہا بیٹے سے, کہا کہ یہ کیوں میرے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں؟ بیٹے کی تربیت ایسی تھی کہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ میری وجہ سے چوم رہی ہیں. کہا ماں یہ اس لیے آپ کے ہاتھ چوم رہی ہیں کہ آپ دائم الوضو رہتی ہیں, آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں. تو ماں کہتی ہے خب بہت سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں, میرا ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ کہا ماں اس لیے کہ آپ زیارت پہ آئی ہیں. وہ کہا بہت سارے لوگ زیارت پہ آئے ہیں, میرا ہی ہاتھ کیوں چوم رہی ہے؟ وہ ماں بھی ان کی سخت تھی. جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا تو کہا ماں یہ میری وجہ سے چوم رہی ہے. کہا تمہاری وجہ سے کیوں چوم رہی ہیں؟ مگر تم کون ہو؟ تم اگر کوئی صرف بندہ خدا ہو, تمہارے اندر کیا ایسا خاص ہے؟ ماں کی تربیت تھی. عزیزان محترم, یہ مائیں کون نام ہے. ہم جس وطن میں خاص طور پہ جوانوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر چاہتے ہیں, ظاہر ہے جوان ہیں, آپ کو آنے والی زندگی میں اپنے لائف پارٹنر میں انتخاب کرنا ہے, تو آپ اپنی آنے والی نسل کی ماں کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ ظاہر کیسا ہے, یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے. آج کل تو لوگ انسٹاگرام اور فیس بک پہ دیکھ کے ہی بس سب کچھ ہو جاتا ہے, جبکہ اس پہ بھی 6 فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. خوب آپ سیرت دیکھیں, آپ اس گھر کو دیکھیں کہ جہاں اس کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. تربیت اگر صحیح ہوئی ہوئی ہو تو انسان انحراف پہ نہیں جاتا. اگر ہم آج اپنے گھروں کو حفاظت کر لیں, جانے محترم, دشمن کی پوری سازش ہے اس گھر کو توڑ دیا جائے. آج طلاق کا ریشیو معاشرے کے اندر, آج شادیاں جتنی تیزی سے ہوتی ہیں اتنی تیزی سے ٹوٹ جاتی ہیں, اور معاشرے کے اندر حرام تعلقات کا دکھانا, ٹی وی کے ذریعے سے غلط ریلیشن شپ کو عام کرنا, فلموں, سب کیا ہے, یہ گھر برباد ہو جائے. دشمن اس نقطے پہ آ گیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے. امام خمینی جب انقلاب کی باتیں کرتے تھے اور انقلاب کی تیاری کر رہے تھے, انقلاب نہیں آیا تھا اس وقت, تو امام خمینی سے پوچھا خوب آپ کی فوج کہاں ہے, مطلب آپ کس کے بیس پر جو ہے وہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں؟ کہا میری فوج ماؤں کے گودوں میں ہے. تو یہی ہوا, جب انقلاب آیا اور پھر اس کے بعد فوراً جنگ لگ گئی, تو اس جنگ میں کون بچے تھے؟ 13 سال 14 سال. کہاں سے آئے یہ بچے؟ کس نے کی ان کی تربیت؟ ماں نے. وہ طاہر وطن جو پروان چڑھاتے ہیں. عزیزان محترم, کو یہ گھر ہمیں یہی سکھا رہا ہے. اس گھر میں جو عناصر ہیں وہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر شامل